حضرات و حاضرین، اللہ احکم الحاکمین نے ہر چیز کو سلامتی کے لیے پیدا کیا ہے۔ خیر و سلامتی والی زندگی ہمیشہ بہتر اور سکون والی زندگی ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ سلام کو چھوڑ چکے ہیں۔ جیسے جیسے تعلیم بڑھتی جاتی ہے، جدت آ رہی ہے، اسلامی کلچر کو بھلایا جا رہا ہے، سلام کو چھوڑا جا رہا ہے۔ سلام کی جگہ پر نئے نئے لفظ اپنی اپنی زبان میں، غیر کی زبان میں بولے جا رہے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ سلام صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے ہوتا ہے۔ جس کلچر میں مرضی چلے جائیں، جتنی تعلیم مرضی حاصل کر لیں، جس ملک میں مرضی چلے جائیں، سلام کے لفظ وہی رہیں گے تب ثواب ملے گا۔ مثال تر اس طرح سمجھیے، ہم نماز پڑھتے ہیں، دنیا کے کسی کنارے پہ آپ چلے جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں، نماز اللہ اکبر سے شروع ہو کر سلام تک ختم ہوتی ہے، کوئی ایک لفظ بھی عربی کے علاوہ نہیں۔ کوئی اور لفظ بولے نماز کے اندر، کوئی اور لفظ کسی اور دعا کا کسی اور زبان میں ترجمہ کر کے پڑھے تو نماز ہو جائے گی، قطعاً نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی کو سلام کہنا ہے، کسی کے سلام کا جواب دینا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سلام کے الفاظ ہیں، اور جواب دینے کے لیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ الفاظ زبان سے ادا کرے گا تو تب ثواب ملے گا۔ ہمارے معاشرے میں لوگ جس طرح کا کلچر دیکھتے ہیں اسی طرح بدل جاتے ہیں۔ کوئی نمستے کہہ رہا ہے، کوئی آداب عرض کر رہا ہے، کوئی شب بخیر کہہ رہا ہے، کوئی گڈ مارننگ کہہ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے الفاظ سلام کی جگہ پہ بولے جاتے ہیں۔ بڑی جگہ پہ دیکھا ہے، لوگ ملتے ہیں بڑے بڑے پڑھے لکھے، اپنے آپ کو اس دنیا کے بہت کچھ سمجھتے ہیں، ہاتھ بھی ملاتے ہیں، جھکتے بھی ہیں، لیکن الفاظ ان کے اپنے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جب تک اسلام نے جس کو سلام کہا ہے جو لفظ نہیں بولیں گے اس وقت تک سلام نہیں ہوگا۔ بلکہ امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ جو لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی جگہ پر کسی اور زبان میں کوئی اور لفظ بولتا ہے وہ بدعت قرار پاتا ہے، وہ مشابہت اختیار ہوتی ہے۔ جس قوم کی مشابہت اختیار کریں گے، جس قوم کے یا جس کلچر کے لفظ کو اسلام کی جگہ پر لے کے آئیں گے اس کی مشابہت بھی اختیار ہوگی، بدعت بھی ہوگی، سلام کی بجائے، سلامتی کی بجائے، برکت اور رحمت کی بجائے گناہ لے کے لوٹیں گے۔ گویا کہ سلام صرف عربی کے اندر ہے، جسے سلامتی کہتے ہیں، جسے برکت کی دعا کہتے ہیں، جسے رحمت کی دعا کہتے ہیں، جس کو رب کی رضات کہتے ہیں۔ اور سلام کہنے کے لیے کوئی محل خاص نہیں،
کوئی انسان خاص نہیں، چھوٹے بڑے سب کو سلام کہا جائے گا۔ ہاں جہاں غیر مسلم نظر آئے گا اس کو ہم سلام نہیں کہیں گے۔ سلام کیونکہ اسلام میں ہے، اور سلامتی صرف مسلمانوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے علاوہ کسی کے لیے سلامتی اور برکت کی دعا جائز ہی نہیں۔ سورہ نور کو نکالیے، اللہ رب العزت نے سلام کے آداب بیان کیے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو تم گھروں میں داخل نہ ہو اپنے یا پرائے۔ جب اپنے گھروں میں جانے لگے ہو یا کسی کے گھر میں جانے لگے ہو، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ گھر میں جانے سے پہلے اجازت لے لو اور اجازت کے بعد سلام کہو، یا اس کا معنی یوں ہوگا کہ اجازت سلام کے ساتھ لو۔ بیل نہیں ہے، آواز نہیں لگاتے، دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، اور اجازت 3 دفعہ ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اہلہا کی ضمیر جو ہے یہ پہلے اپنے گھر پہ دلالت کرتی ہے کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہونے لگے ہو تو اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے والدین کو سلام کہو۔ پھر اس کے علاوہ کسی اور کے گھر میں جانے لگے ہو، کسی دوست کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، کسی غیر کے پاس، تو وہاں بھی جا کے اجازت لینی ہے، اجازت کے ساتھ سلام کہنا ہے، سلام کے بعد ملاقات کرنی۔ السلام قبل الکلام۔ اللہ فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، کہ یہ جو عمل ہے نا، اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو، پاکیزہ بننا چاہتے ہو، گناہ معاف کرانا چاہتے ہو، رب کے قریب ہونا چاہتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہو، تو یہ عمل تمہارے لیے بہت بہتر ہے، بڑا ہی فائدہ مند ہے۔ شرط کیا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کلمے کو، اس جملے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ ہم غور کریں اپنے اعمال پر، غیروں کے پاس تو جا کر ہم بہت سلام کہتے ہوں گے، کہنا بھی چاہیے۔ اس ماحول میں، ہمارے اس معاشرے میں، اپنے گھروں کے اندر سلام کو لوگ بھول چکے ہیں، ختم کر چکے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ جھجک محسوس کرتے ہیں، شرمندگی محسوس کرتے ہیں، فضول قسم کا حیا محسوس کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو سلام کہوں، اپنی بیوی کو سلام کہوں، اپنی ماں باپ کو سلام کہوں۔ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گھر میں جا کے سلام کو کہتے ہی نہیں۔ کیا خیال ہے، ہمارا گھر بھی اسلامی گھر نہیں ہے؟ کیا میرے والدین، کیا میرے بیوی بچے، میرے بہن بھائی، میرے گھر کے اندر سلامتی کی ضرورت نہیں؟ کیا اللہ کی رضا کی ضرورت نہیں، اللہ کی رحمت اور برکت کی ضرورت نہیں؟ باہر دوستوں میں بیٹھ کر بڑے سلام کرتے ہیں، بڑی دعائیں دیتے لیتے ہیں، گھر میں جا کر سارا کچھ بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس پہ غور کرنا ہے، آج ہم نے فکر کرنی ہے کہ جس دعا کا مستحق میرا دوست ہے، میرا رشتہ دار ہے، غیر ہے، میرے گھر والے کیوں نہیں؟ میرا اپنا گھر کیوں نہیں؟ میری اپنی اولاد کیوں نہیں؟ میرے اپنے والدین کیوں نہیں؟ اتنی زیادہ سستی ہم کیوں کرتے ہیں؟ اور یقیناً سستی کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو سامنے رکھیے۔ یہ سلام ایسی دعا ہے، اس کو دعا بھی کہا گیا، یہ رحمت کی، برکت کی، اللہ کے راضی ہونے کی دعا ہے، اور دوسرے لفظوں میں یہ جنتی داخلے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ جنت میں جانے کے لیے یہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ پاس ہوگا تو انسان جنت میں داخل ہوگا، مسلمان جنت میں داخل ہوگا۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔
اللہ نے جنتیوں کا کلمہ یہ بنا دی ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے، تو یہ ایسی دعا ہے جو فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ دعا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے 2 نفل، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے بعد بیٹھتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے اپنے لیے، لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ اس دعا کے قبول ہونے پہ یقین نہیں رکھ سکتا، دعا تو یقین کے ساتھ کرے گا، لیکن یقیناً یہ کہہ نہیں سکتا کہ میری دعا قبول ہو چکی ہے۔ لیکن سلام ایک ایسی دعا ہے جو فوراً قبول ہوتی ہے، اپنے حق میں بھی، دوسرے کے حق میں بھی۔ پھر ایسی دعاؤں سے، ایسی رحمت اور برکت سے ہم اپنے گھروں کو کیوں خالی کیا ہوا ہے، کیوں محروم کیا ہوا ہے؟ ضرورت اس امر کی ہے۔ اور یاد رکھیے، جس گھر میں والد، خاوند، بڑا، ماں، بہن، بڑا بھائی سلام کو عام کرتے ہیں، اس گھر کا ماحول بھی اسلامی ہوتا ہے، لوگوں میں باہر بچے بھی جا کے لوگوں کو سلام کہتے ہیں۔ بچپن میں بچے کی تربیت کی جائے تو پوری زندگی وہ سلام کہے گا، بڑا سلام نہ کہے، والد سلام نہ کہے، ماں سلام نہ کہے، خاوند سلام نہ کہے، بیوی سلام نہ کہے، تو گھر میں چھوٹے کیسے سلام کہیں گے؟ پوری زندگی ان کی تربیت نہیں ہوگی اسلامی والی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں، یہ کیسی دعا ہے کہ اللہ اسے فوراً قبول فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی آئے، اس نے کہا السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم السلام عشر۔ آقا علیہ السلام نے جواب دے کر فرمایا کہ 10۔ دوسرا صحابی آیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ 20۔ تھوڑی دیر گزری، تیسرا صحابی آیا، اس نے آ کر پورا سلام کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا علیہ السلام نے مکمل جواب دینے کے بعد فرمایا ثلاثون۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے لفظ بولے ہیں کیا یہ سلام کا حصہ ہے، یا آج آپ نے پہلی مرتبہ بولے ہیں؟ وجہ کیا ہے، کیوں آپ نے یہ ارشاد فرمایا؟ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ جو پہلا آدمی آیا تھا جس نے السلام علیکم کہا تھا، میں نے اس کا جواب بھی وعلیکم السلام دیا تھا، کہا تھا 10۔ میں نے اس کو دعا دی تھی، بتلایا تھا کہ اللہ نے 10 رحمتیں اس پہ نازل کر دی ہیں، 10 نیکیاں اللہ نے اس کے حصے میں لکھ دی ہیں۔ یعنی یہ ایسی دعا ہے جو اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ آئے ہیں، 1000 بندہ بیٹھا ہے، آپ نے السلام علیکم 1000 بندے کو کہا ہے، اس 1000 بندے پر بھی 10 رحمتیں اللہ نے نازل کر دیں، اور آپ کے حصے میں بھی اللہ نے 10 رحمتیں لکھ دی ہیں۔ اتنی پاکیزہ دعا ہے، اتنی محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ دوسرا آیا تو اس نے کہا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں نے اس کا اتنا جواب دے کر فرمایا تھا 20، اس کے حصے میں اللہ نے 20 نیکیاں لکھ دی تھیں۔ تیسرا آیا تو پورا سلام اس نے کہا، میں نے پورا سلام کا جواب دیا۔ 30 کہا تھا، اس کے حصے میں اللہ نے 30 رحمتیں، برکتیں اور نیکیاں اس سے 30 گنا معاف کر دیے تھے، اللہ نے قبول کر لیا تھا، میں نے بتلا دیا۔ یعنی یہ ایسی دعا ہے کہ جتنی آپ کریں گے اس سے انسان کے پہلے اور باقی اعمال کا تعلق نہیں، زبان اور نیت کا تعلق ہے۔ آپ اپنی نیت کو خالص کر کے اپنی زبان سے پورا سلام لوگوں کو کہیں، آپ کے حصے میں مقبول شدہ 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور ساتھ فرمایا میرے صحابہ ہمیشہ سلام میں پہل کیا کرو اور سلام مکمل کیا کرو، جو آدھا سلام بھی کرے اس کے سلام کا مکمل جواب دیا کرو، وہ اگر کنجوسی کرتا ہے تو تم بخیلی اور کنجوسی نہ کرو۔ ہمیشہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے، چھوٹے کو، بڑے کو، مرد کو، عورت کو، ہاتھ ملائیں یا نہ ملائیں، گلے سے ملیں یا نہ ملیں، زبان سے الفاظ ضرور ادا کرنے چاہیے،
اور آقا علیہ السلام کی سنت، اگر مجلس میں بیٹھے ہیں آقا علیہ السلام آ کر سلام کہتے، صحابہ سلام کہتے، تو ساروں کو ہاتھ ملانا ضروری نہیں ہے، ایک دفعہ کھڑے ہو کر سلام کہہ دیں، سب کو سلام پہنچ جائے گا، اور سب کو جواب دینا فرض ہے، سارے باپ نے اپنا خود جواب دیں گے۔ سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا تحفہ ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، فرمایا اگر تمہیں آ کر کوئی تحفہ دے تو اس کے تحفے کا جواب اچھا تحفہ دیا کرو، زیادہ بڑھا کے دیا کرو۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، نیکی کا بدلہ نیکی سے بڑھا کے دیا کرتے ہیں، زیادہ دیا کرتے ہیں۔ فرمایا تمہیں کوئی تحفہ دے اس کا تحفہ زیادہ لوٹایا کرو، بِأَحْسَنِ مِنْهَا، اس سے اچھے انداز میں، اس سے اچھے نیت کے ساتھ، اور ردوها، یا کم از کم جو اس نے تحفہ دیا اتنا تو اسے دے ہی دیا کرو۔ اب اس تحفے سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے اس تحفے سے مراد سلام ہے، کہ جب بھی تم اپنے گھر میں جاؤ یا کسی کے گھر میں جاؤ، تمہارے پاس کوئی آئے آ کر سلام کہے، یا تم کسی کے پاس جاؤ تو پہلے سلام کرو، جو بھی سلام کرے، اگر اس نے السلام علیکم کہا ہے تم پورا جواب دو، اس نے پورا سلام کہا ہے جس طرح کہا ہے اس سے اچھے انداز میں اس سے ملو، سلام کا جواب دو، تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ سلام کو عام کرنے کی ضرورت ہے، سلامتی سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، کوئی سلوٹ مار رہا ہے، کوئی جناب ہندی لفظ بول رہا ہے، کوئی انگلش بول رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ، جس طرح میں نے پہلے لفظ بیان کیے تھے، سلام کو چھوڑے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، پھر ایک دفعہ سن لیں، دنیا کے جتنے بھی الفاظ آپ یاد کر لیں، جس بولی میں بھی آپ سلام کہیں گے، سلام کے لفظ عربی ہوں گے جو آقا علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہیں، اس سے ہٹ کر کسی اشارے کا، کسی انداز میں بولے ہوئے لفظوں کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ اور سورۃ النور کی دوسری آیت، اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ۔ اللہ نے السلام کے ساتھ ساتھ آداب بھی سکھلائے ہیں کہ کسی کے گھر جانا ہے، کسی کے پاس جانا ہے تو انداز کیسا ہونا چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اگر وہ آگے سے نہ مل سکے، نہ ملنا چاہے، گھر میں نہ ہو یا گھر میں ہونے کے باوجود بھی نہ ملنا چاہے، تو آگے سے ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا معاشرہ تو ایسا ہے کہ میں کسی کے پاس چل کے جاؤں، میں گیا تھا، میری میں ہی ختم نہیں ہوتی، اتنا سفر کر کے گیا تھا، وہ نواب ہے مجھے نہیں ملا۔ ہو سکتا ہے اس کی بیچارے کی کوئی مجبوری ہو سکتا کوئی ایسی وجہ ہو جو آپ کو نہیں مل سکتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، جس کے گھر میں، جس کے پاس آپ ملنے کے لیے گئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ گھر میں نہ ہو سکتا ہے گھر میں ہو، آپ کو ملنا نہ چاہتا ہو، اس کی کوئی ایسی مجبوری ہو، کوئی شرعی تقاضا ہو، کوئی ایسی ضرورت ہو جس وجہ سے وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، یا کسی مجبوری کی وجہ سے آپ سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا، آپ سے مل نہیں سکتا، فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، جب تک اجازت نہ ملے ان کے گھروں میں داخل نہ ہو جاؤ، ان باویلا نہ کرو، شور نہ کرو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر تم آگے سے جواب آئے کہ بھی آج آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی، دوست یار ہے، پیار کرنے والا ہے، ملنے والا ہے، رشتہ دار ہے، بھائی ہے، کوئی بھی تعلق ہے آپ کا، آپ کسی تعلق کی وجہ سے ہی گئے ہیں وہاں، وہ آپ کو ملنا نہیں چاہتا، وہ آپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، اللہ فرماتے ہیں فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، تم بغیر ناراضگی کے، بغیر لڑائی کے اس کے گھر سے، در سے واپس چلے جاؤ، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ لیکن ہمارا تو ماحول ہی اور ہے، پہلے تو ہم جاتے ہی بہت کم ہیں، اگر کسی کے پاس چلے ہی جائیں، بیچارہ ملے نہ آگے سے، تو ہم تو تعلقات ہی ختم کر دیتے ہیں، رشتہ داری ختم کر دیتے ہیں کہ میں ملنے کے لیے گیا تھا، یہ میرے گھر کے قریب سے گزرا ہے، مجھے نہیں ملا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعلقات ختم۔ اللہ اکبر، میں اپنا رشتہ دار میرے اسلام آباد میں، شاید میری گفتگو ان تک پہنچے، تقریباً کوئی 25 سال ہو گئے، اپنی بہن سے بولتے نہیں، ملاقات نہیں کرتے، ان کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ وجہ کیا؟ کہ وہ وہاں سے آئی تھی اسلام آباد، میرے گھر آئے بغیر ہی واپس چلی گئی۔
اور ایسے معاملات ہم سب کے تقریباً پائے جاتے ہیں، رشتہ دار میں، دوستی یاری میں، ملن ملانے میں، تجارت کاروبار میں، کہ جو وہاں سے یہ گزرا تھا اس نے مجھے ملاقات نہیں کی، یہ میں گیا تھا اس نے جہاں مجھے لفٹ نہیں کرائی، مجھے ملا نہیں، میں اس کی بیل دیتا رہا، دروازہ کھٹکھٹاتا رہا۔ اتنی سی بات پر ہم سال سال قطع تعلقی کر دیتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کیا وجہ ہے، کیوں نہیں اس سے بولتے؟ وہ آپ کی سگی بہن ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے، کوئی کمی کوتاہی ہے معافی مانگنا چاہتی ہے، آپ سے تعلقات بحال کرنا چاہتی ہے، آپ کی سگی بہن ہے۔ کہتا ہے وہ کہ مسلمان ہے؟ ہم زیادہ مسلمان ہیں قطع تعلقی کر کے، جو تعلق نگانا چاہتے جو اسلام وہ مسلمان ہی نہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ اسلامی معاشرہ ہے، مسلمان ہے۔ فرمایا فرجعوا هو ازکی لکم، یہ رب کا قرآن ہے، کوئی چھوٹے موٹے آدمی کی بات نہیں۔ جتنا بڑا عہدہ ہو، جہاں سے مرضی آیا ہو، جتنا مرضی سفر کر کے آیا ہو، وہ آپ کو نہیں ملنا چاہتا، آپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، اس کی ذاتی معاملات ہیں، اس سے اپنے تعلقات، اس کی مجبوری ہو سکتی ہے، فرجعوا تم لوٹ جاؤ بغیر ناراضگی کے۔ بے شک اس کے دروازے پہ آپ کھڑے رہیں، آپ بیلیں دیتے رہیں، آپ بلاتے رہیں، وہ گھر سے باہر نہیں نکلا، اخلاقی طور پر ادباً ضروری تھا وہ آپ سے مل لیتا، آپ سے ملاقات کرتا، آپ کی بات سنتا، لیکن ہو سکتا ہے اس سے بڑی اس کی کوئی مجبوری ہو جس وجہ سے وہ آپ کے پاس نہیں آ سکا، آپ سے ملاقات نہیں کر سکا۔ رب کا قرآن کہتا ہے فرجعوا هو ازکی لکم، تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو، تم پاکیزہ ہو جاؤ، تم واپس لوٹ جاؤ، ناراضگی کا اظہار نہ کرو۔ واللہ بما تعملون علیم، جو بھی تم عمل کرتے ہو رب جاننے والا ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کے نہیں ملا، اس نے آپ کو اگنور کیا ہے، اس نے آپ کو سمجھا نہیں، آپ کی عزت احترام نہیں کی، تو وہ قیامت کے دن جواب دہ ہوگا۔ اگر آپ نے ظلم و زیادتی کی تو آپ بھی قیامت کے دن جواب دہ ہوگے۔ اللہ کے علم میں جو کچھ کیا جا رہا ہے۔ آج ہماری آکڑی ختم نہیں ہوتی، پہلے تو ہم سلام کرتے نہیں، آداب ہمیں آتے نہیں، ہم کہیں چلے بھی جائیں تو اپنے انداز میں، اپنے جناب اور تکبر میں، اپنے حسد میں، اپنے بغض میں اتنی عناد اور دشمنی رکھتے ہیں کہ میں گیا تھا یا وہ آیا تھا، اس نے مجھے سلام نہیں کہا، میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یاد رکھیں جو سلام نہیں کہتا وہ رب کو جواب دے، جو جواب نہیں دیتا وہ بھی رب کو جواب دے۔ آپ کو اس نے حق ادا نہیں کیا، آپ نے اپنا حق ادا کرنا ہے، آپ نے سلام کہنا ہے، آپ کو کوئی سلام کہتا ہے آپ نے جواب دینا ہے، جس طرح وہ کرے گا وہ جانے، اس کا رب جانے۔ مجھے بتلائیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی اس کائنات میں ہو سکتی ہے کوئی؟ آقا علیہ السلام سے بڑا تو کوئی نبی بھی نہیں ہے اس کائنات میں، آقا علیہ السلام سے بڑا صرف ایک رب ہے، اس سے ہٹ کر کوئی آقا علیہ السلام سے بڑا نہیں۔ صحیح مشکات کے اندر حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، ملنے کے لیے آئے، ملاقات کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے باہر کھڑے ہیں، فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے سعد بن عبادہ آپ پر سلامتی ہو، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ سلام کیا۔ سعد بن عبادہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سن لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے باہر دروازے پہ کھڑے ہیں، میں دروازے کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آہستہ سی آواز سے کہا اور خاموش ہو گیا، اونچی آواز سے نہ کہا، جواب نہیں دیا، دروازہ بھی نہیں کھولا، کھڑا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پھر سلام کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرماتے میں نے پھر سلام کا جواب دیا اور خاموش ہو گیا، بالکل آہستہ دل میں سلام کا جواب دیا۔ تیسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سلام کہا، میں نے تیسری مرتبہ پھر سلام کا جواب دیا خاموشی کے ساتھ اور بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر گزری تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام نہ کہا، میں نے دروازہ کھولا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے واپس جا رہے تھے۔ سنیے، غور کیجئے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صحیح حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو 3 مرتبہ سلام کہا، سلام کہنے کے بعد اجازت نہیں ملی، گھر سے واپس چلے گئے، ناراض نہیں ہوئے، لڑائی نہیں کی، دروازہ کھولا نہیں، کسی اور کو نہیں بھیجا جاؤ وہ میری بات سن کے نہیں آ رہا، پتہ کرو ہے یا نہیں ہے،
کوئی ایسی بات نہیں کی. ساتھ دوسرے صحابہ بھی تھے, سارے واپس چلے گئے. اس کائنات میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ہے, نہ صحابہ سے بڑا کوئی ہے. دروازہ کھولا, پیچھے بھاگے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ واپس کیوں جا رہے ہیں؟ میں تو آپ کا سلام سن رہا تھا اور ساتھ جواب بھی دے رہا تھا. فرمایا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو سلام کا جواب تو دے رہا تھا لیکن اونچی آواز سے کیوں نہیں دیا؟ تیرے طرف سے جواب کوئی نہیں آیا, میں واپس چلا گیا ہوں. میں نے سمجھا تو گھر میں نہیں ہے, اگر گھر کے اندر ہے کوئی مجبوری ہوگی, اس وجہ سے تو نہیں مل سکتا, میں واپس جا رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں کی, ناراضگی کا اظہار نہیں کیا, لڑائی نہیں کی. یہ نہیں کہا تھا کیوں نہیں جواب دیا تو فلاں فلاں, نہیں, نہ ہی ناراضگی اظہار کیا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ میرے دروازے پہ کھڑے تھے, جب آپ نے پہلی مرتبہ سلام کیا تھا, میں نے اسی وقت ہی سلام سن لیا تھا. میں دروازے کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا تھا, میں نے جواب بھی دیا تھا. میرا دل کر رہا تھا آپ میرے لیے رحمت اور برکت کی دعائیں کرتے رہیں, اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا رہیں. میں تو آپ کے منہ سے دعائیں سننا چاہتا تھا, رب کی سلامتی کا منتظر تھا. آپ سلام کہہ رہے تھے, میرا رب میرے گھر پر, میرے گھر والوں پر, میرے اوپر سلامتی اور برکتیں نازل کر رہا تھا. میرا دل کرتا تھا آپ کہتے رہتے میں جواب دیتا رہتا, آپ کہتے رہتے میں جواب دیتا رہتا. فرمایا عبادہ, سعد بن عبادہ, یاد رکھو سلام 3 مرتبہ ہوتا ہے, اجازت 3 مرتبہ ہوتی ہے, اس کے بعد واپس جانے کا حکم ہوتا ہے. آقا علیہ السلام کو لیا, گھر میں جا کے بیٹھے, کھانا کھلایا. یاد کیجئے, سنیے, آقا علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. 3 مرتبہ سلام کہا, واپس چلے گئے. ہم کون ہوتے ہیں اپنے آپ کو آپ سے بھی کرنا ہے؟ ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنا بڑا اختلاف کر لیتے ہیں, ناراضگی اظہار کر دیتے ہیں, قطع تعلقی کر دیتے ہیں. یاد رکھیں سلام کا جواب دینا فرض ہے, سلام کہنا بھی فرض ہے. اگر کوئی جواب نہیں دیتا تو کل قیامت کے دن رب کو جواب دے ہوگا. اگر کسی کا کوئی ایسا معاملہ ہے تو اللہ جانے رہو, لیکن قطع تعلقی کر دینا, دوری اختیار کرنا, دوبارہ سلام ہی نہ کہنا. کئی دفعہ سونا ہے دوست, یہ میں ملا تھا, وہاں گزرا ہوں, میں نے اس کو سلام کہا تو اس نے سلام نہیں دیا, آئندہ میں نے تو اس کو سلام کہنا ہی نہیں. بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں, بڑی ذمہ داری سے. ایک دفعہ میرا سلام کا جواب نہیں دیا, یہ بڑا مسلمان ہے, میں نہیں زندگی بھر اس کو سلام کہنا. تو نہ کہہ, تجھے رب نے سلامتی سے محروم کر دیا, اس کا کیا جائے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا, ابو ہریرہ فرماتے ہیں, لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء. آخری بات سنیے, انشاءاللہ اسی سے آگے بات پھر شروع کریں گے. آقا علیہ السلام نے, میرے صحابہ تم جنت میں جانا چاہتے ہو نا, مومن بن جاؤ. اور فرمایا مومن بننا چاہتے ہو تو آپس میں محبت کرو. فرمایا محبت کرنا چاہتے ہو تو ایک بات بتا دیتا ہوں, تم وہ کرنا شروع کر دو, اللہ تمہارے اندر محبت ڈال دے گا. اس محبت سے تم مومن بن جاؤ گے اور مومن بن کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. فرمایا وہ کیا چیز ہے؟ فَإِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. آپس میں سلام کو عام کر دو, اللہ محبت ڈال دے گا, اس محبت سے تم مومن بن جاؤ گے, مومن بن کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. افشوا السلام بینکم, آپس میں سلام کو عام کرنا ہے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورے لفظ بولا کریں. آقا علیہ السلام نے ایسے بندے کو جو مختصر سا سلام کہتے اسے بخیل کہا ہے, کنجوس کہا ہے. پورا سلام کہا کریں, پورے سلام کا جواب دیا کریں. یہ سلام جو ہے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے, جنت میں جانے کی ضمانت ہے, محبت اور اختلاف, محبت کی ضمانت ہے, اختلاف کو ختم کرنے کی ضمانت ہے, لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کی ضمانت ہے. اسی سے بات کو آگے شروع کریں گے. اقول قولی ھذا